بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ اسلامی دنیا کو تھوڑی توجہ کرنی چاہیے ان تبدیلیوں کی طرف جو سعودی عربیہ میں رونما ہو رہی ہیں۔ سعودی عربیہ بہت عرصے تک اسلامی دنیا میں ایک نام تھا، ایک روح تھی، ایک ایسا چہرہ تھا جہاں لگتا تھا کہ اسلام اپنی خالص شکل میں موجود ہے۔ باوجود اس کے کہ محلات میں اندر گھروں میں ہر طرح کی عیاشی موجود تھی، لیکن کم از کم باہر پبلک پلیسز پہ آپ کو دنیا بہت معتاد نظر آتی تھی۔ نماز روزہ اس کا احترام بہت زیادہ تھا، اس کی پابندی بھی کی جاتی تھی۔ لیکن شہزادہ محمد بن سلمان کے طاقت میں آنے کے بعد بہت ساری چیزیں بدلتی نظر آ رہی ہیں۔ میں نے اگلے دن ایک کی وزارت مذہبی امور، وزارت داخلہ کا بیان پڑھا، جس میں یہ ہدایت کی گئی تھی مساجد کو کہ وہ بہت بلند آواز میں اپنے لاؤڈ سپیکرز کے اوپر اذان نہ دیں، اس سے لوگوں کے آرام میں خلل پیدا ہوتا ہے، اور ویسے بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اذان کا یہ وقت ہے، اذان ہو گئی، وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اذان کو تھوڑا کنٹرول والیوم پہ رکھا جائے۔ ہو سکتا ہے کل کو یہ کہہ دیا جائے کہ اذان صرف مسجد کے اندر ہی دی جائے گی، لاؤڈ سپیکر پہ نہیں ہوگی، لیکن آج جو صورتحال ہے وہ آپ کو ایک تبدیلی کا اشارہ کرتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا سعودی عوام بھی اس چیز کو قبول کرتے ہیں اسی طرح؟ میں نے ایک دو سروے پڑھے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی عوام میں بھی بہت بے چینی ہے، اور بہت سارے لوگ اس چیز سے اتفاق نہیں کرتے، ان حالات سے، ان تبدیلیوں سے جو کہ سعودی عرب میں رونما ہو رہی ہیں۔ 30 دسمبر کو سعودی عرب میں ایک نوٹس لگایا گیا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ بھی تھا اور خانہ کعبہ میں بھی ڈسپلے کیا گیا۔ وہاں لوگوں کو ان کی تعداد کنٹرول کرنے کے لیے، فاصلہ رکھنے کے لیے کہا، جو لازمی بات ہے کہ ایک کرونا کا یہ پھیلاؤ اور بیماری، وبا، ایک مناسب قدم لگتا اس لحاظ سے کہ آپ فاصلہ رکھیں، اور اب بھی یہاں مساجد میں فاصلہ رکھ رہے ہیں، اور آپ اپنی عبادات ضرور کریں لیکن بیماری پھیلانے کا باعث نہ بنیں۔ مگر ہم نے ساتھ ہی یہ دیکھا کہ سعودی حکومت کے زیر سایہ اور مختلف مقامات پہ جو فنکشنز ہو رہے تھے، جو جوا خانہ یا آپ کہہ لیجئے کہ کنسرٹ ہو رہے ہیں، ان میں یہ فاصلہ یا یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہجوم اسی طرح موجود تھے، کھلی چھٹی تھی۔ لازماً عوام کے ذہن میں یہ چیزیں اٹھتی ہیں کہ اگر ریسٹرکشن ہے تو پھر وہ سب کے لیے ہونی چاہیے، لیکن وہ ایسے نہیں تھا۔ اب جہاں جہاں ہالز تھے وہاں پہ فنکشنز ہو رہے ہیں اور مجمع اسی طرح جمع ہو رہے ہیں، اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ کے اسپانسرشپ پہ ایک ریب ہوا جس میں تقریباً 7 لاکھ لوگ موجود تھے جنہوں نے اٹینڈ کیا۔ وہاں پہ ڈانس بھی ہوا، 4 دن تک وہاں پہ شور شرابہ ہوتا رہا، کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی۔ بہت سارے لوگ اب سعودی عربیہ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہت جو آج کی ہے یہ نیکی کو دبا رہی ہے اور برائی کو پروموٹ کر رہی ہے۔ مدینہ کے اسکول کے ٹیچرز جو ہیں وہ کھل کے بات تو نہیں کرتے، لیکن وہ اسکول کے بچوں کے بارے میں فکر مند ہیں، اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ برائی پنپ رہی ہے لیکن جو اچھائی ہے اس کو دبایا جا رہا ہے۔ اچھائی وہی جو آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، رب العالمین کی تعلیمات ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات ہیں، بھلائی تو وہی ہے انسانیت کی، اس کی نفی ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب سعودی عربیہ میں کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ وہاں پہ پبلک اوپینین پتہ کیا جا سکے، جیسے سروے وغیرہ عام طور پہ ہوتے ہیں، وہ تو کرنے کا وہاں پہ کوئی رواج نہیں، اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ حکومت کرنے دے گی۔ لیکن وقتاً فوقتاً جب آپ کو مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر بعض چیزیں سامنے آتی ہیں، اور وہ ظاہر یہ کرتی ہیں کہ وہاں پہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ خوش نہیں ہیں۔ وہاں پہ سلفیز ہیں جو کہ ایک وقت میں جن کا بڑا اثر رسوخ تھا، اور وہ نہ صرف یہ اثر رسوخ تھا بلکہ جو بھی حکمران ہوتے تھے ان سے ان کا ایک ڈائریکٹ واسطہ ہوتا تھا، اور وہ ان کی تعلیمات میں یا انہی سے تعلیمات وغیرہ کو لے کے آگے پروجیکٹ کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا شاہ فیصل اپنے وقت میں انہوں نے اسلامی دنیا کی بڑی خدمت کی، لیکن اب
سلفیز جو ہیں ان کا اثر رسوخ ختم ہو چکا ہے، ان کی رسائی شاہی خاندان تک بالکل نہیں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں حکمرانوں تک ان کی کوئی رسائی نہیں ہے۔ اسی طرح شہزادے ہیں جو کہ ناخوش ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، بہت سارے شہزادے سعودی فیملی کے، اور جو عام سعودیز ہیں وہ بھی بہت سارے جو ہیں وہ خوش نظر نہیں آتے، ان کے بھی مسائل ہیں۔ اب جو کام چل رہا ہے وہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک ریپریشن ہے، ایک دباؤ ہے یا ڈر ہے، خوف ہے، جس کی وجہ سے کچھ آپ کو ریسٹلیسنس اتنی نظر نہیں آتی، اور یوں لگتا ہے کہ ان کو پرنس محمد بن سلمان کو عالمی سطح پہ بھی پذیرائی ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، مغربی دنیا کو سوٹ کرتا ہے۔ سلفیز جو ہیں وہ بے شک ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے نہیں، ان کو اپنی الائنس ٹوٹتی نظر آتی ہے تو بالکل ہوتی رہے، کسی کو پرواہ نہیں۔ شاہ سلمان اتنے ایفیکٹو نہیں ہیں۔ محمد بن سلمان نے اپنے پولیس اور اپنے جو گروپس ہیں وہ ان کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا کہ شرطا جو ہوتے تھے سعودی عربیہ میں، نماز کے وقت پہ وہ دکانیں بند کروا دیا کرتے تھے، اور کوئی کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ نماز کے وقت میں کھانے پینے کی جگہ یا کوئی ایسا سلسلہ کھلا رکھے۔ نماز تھی جس کی پابندی ضروری تھی، لیکن اب ان کے اختیارات بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ وہ دائیں بائیں جا کے تو کہیں بازار بند نہیں کرا سکتے، اور نہ ہی وہ کسی کو پکڑ سکتے ہیں، چنانچہ وہ بھی بیکار بیٹھے ہیں۔ اسی طرح خواتین ہیں، ان کا مردوں سے ملنا وہ ایک طریقہ کار ہوا کرتا تھا، اب وہ بے پردگی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ جو دارالحکومت ہے ریاض، وہاں پہ اب جمعے کے خطبے جو ہیں وہ وہاں پہ تیار کیے جاتے ہیں، اور وہی خطبے جو ہیں وہ مہیا کیے جاتے ہیں امام صاحب کو کہ وہ انہی خطبوں کے مطابق بات کریں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا گیا ہے، اس میں بھی پتہ کر لیا جاتا ہے اگر کوئی تعریفی کلمات محمد بن سلمان کے لیے نہیں لکھ رہا تو وہ مشکل میں پڑ سکتا ہے، لہٰذا وہی پروموٹ کیا جاتا ہے جو کہ تعریفی کلمات آپ کو نظر آئیں۔ جہاں تک ان کے مولوی حضرات کا تعلق ہے جو کہ مساجد وغیرہ میں موجود ہیں، وہ کنڈیم تو کرتے ہیں کہ یہ ونٹر فیسٹیول ہو رہا ہے، یہ بہت ساری گیمز، میوزک، یہ وہ ریاض میں کیا جا رہا ہے، لیکن بے بس ہیں، وہ کہہ کچھ نہیں سکتے۔ جو شہزادے ہیں ان کی آپ کہہ لیجئے کہ نہ وہ اس طرح ان کے پاس پیسہ رہا کہ وہ اخراجات اپنے بڑھا سکیں، نہ ہی وہ جرأت کر سکتے ہیں کہ وہ باہر نکل کے تو جو جی چاہے کہہ دیں۔ شاہ تک رسائی ان کی رہی نہیں، نتیجہ یہ کہ پیسہ نہیں، اختیار نہیں، انفلوئنس نہیں، لہٰذا وہ آج غیر مطمئن ضرور ہیں، لیکن محمد بن سلمان کے خوف سے وہ بولتا کوئی نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پرومیننٹ شہزادے تھے ان کے بزنسز وغیرہ بند کر دیے گئے، ان سے پیسہ وصول کیا گیا، ان کو ایک لگژری ہوٹل میں سب کو قید کر دیا گیا تھا، اور پھر ان کو چھوڑا اس وقت گیا جب ان سے سب کچھ اگلوا نہیں لیا گیا۔ تو اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی شہزادہ وہاں پہ جرأت کرے گا کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے کہ اس کے اوپر وہ زیر عتاب آ جائے۔ ان کی جو مرات وغیرہ تھیں وہ بھی پہلے سے کم ہو چکی ہیں۔ اب ان سے کسی وقت پہ یہ شہزادے وغیرہ جو ہیں، یہ جو لوگوں کے کام کرواتے تھے، کمیشن وغیرہ لیتے تھے، میرا خیال ہے وہ بھی سلسلہ ان کا رک گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو آمدن کے ذریعے اپنے سوکھتے نظر آتے ہیں۔ بہت سارے سعودیز تو اس معاملے میں خوش ہیں کہ ٹھیک ہے، کسی حد تک کرپشن کم ہوئی اور شہزادوں کو بھی کچھ بھگتنا پڑا، لیکن بہت ساری اور چیزیں جہاں لبرلزم آپ کو نظر آتا ہے، وہاں پہ سوسائٹی اتنی خوش نہیں ہے۔ جو لوگ نوجوان نئی نسل باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، وہ محمد بن سلمان کے گن گاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو بڑی دیر سے جس چیز کا انتظار تھا وہ ان کو آزادی مل گئی، اور آج وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں سعودی عربیہ میں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان حالات سے پریشان ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی بچیوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بچیاں مغربیت کا شکار ہوں۔ وہ جب لڑکے اور لڑکیوں کو وہاں پہ مکس اپ ہوتا دیکھتے ہیں اسکولوں میں، تو اس کے لیے وہ
بہت زیادہ انیزی فیل کرتے ہیں، پریشانی ان کو ہوتی ہے۔ بہت سارے آدمی جو ہیں وہ غالباً خواتین کا اس طرح لاوالی پن ان کا سوسائٹی میں پہلے سے زیادہ اثر رسوخ اور کھلا پھرنا وہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا، اس وجہ سے کہ باپ کا بیٹی پہ کنٹرول کمزور ہوتا جا رہا ہے اور خامند کا بیوی پہ کنٹرول کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کسی وقت میں خواتین گھر سے نکلنے سے پہلے پرمیشن لیتی تھیں، اجازت دیتی تھیں اپنے والد سے، خامند سے۔ آج اگر وہ اجازت نہ لینا چاہیں تو نہیں لیں گی، ان کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ چاہیں تو حکومت سے مدد مانگ سکتی ہیں اس معاملے میں۔ اب آپ ان کو، بچیوں کو روک نہیں سکتے، نہ ان کو ڈیٹین کر سکتے ہیں، وہ باہر نکلیں گی۔ سو ماں باپ کے لیے یہ ایک خاصا پریشانی کا مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر کچھ تبدیلی کرنی تھی تو پرنس محمد بن سلمان کچھ ماڈریشن لا سکتے تھے سوسائٹی میں، ایک میانہ روی ہو سکتی تھی، لیکن یہ میانہ روی نہیں، جہاں کہیں بہت سختی تھی اب دوسری طرف بہت کھلی چھٹی۔ تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ لوگ وہاں پہ جس پہ اعتراض کر رہے ہیں، لیکن کھل کے نہیں۔ دوسری طرف جو معاشی پالیسیز ہیں شہزادے کی، وہ بھی لوگوں کے لیے مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری شکایات ہیں۔ لوگوں کو جو پہلے سبسڈیز وغیرہ ملتی تھیں وہ نسبتاً کم ہو گئی ہیں، اور رائل مدد ملا کرتی تھی وہ نسبتاً کم ہو گیا ہے، اور اب ہجوم ہیں، لیکن زندگی کمپیریٹیولی مشکل ہے عام آدمی اور غریب آدمی کے لیے۔ سبسڈیز ختم ہونے کے بعد ٹیکسز بڑھے ہیں، فیس بڑھ چکی ہے، فائن لگائے جاتے ہیں، ان چیزوں سے لوگ تھوڑا پریشان ضرور ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی جو پہلے تھی وہ اب نہیں ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ شہزادہ، ان کے والد کنگ سلمان، انہوں نے بالکل جو مجلس وغیرہ لگایا کرتے تھے، جو ایک طرح کا دربار لگتا تھا، اپنے شہزادوں کو، لوگوں کو، چیدہ لوگ ان کو انوائٹ کرتے تھے، ایک انٹریکشن ہوتا تھا، بات چیت ہوتی تھی، وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ نتیجہ یہ کہ اب کوئی ایسی چیز نہیں رہی جس سے یہ کہا جائے کہ حکمرانوں کا اور عوام کا کوئی آپس میں بڑا گہرا لنک رہ گیا ہے۔ چیز یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں ہم سب جانتے ہیں، باوجود بڑی سختی کے ایک وقت تھا جب کہ کنگ فیصل نے اسلام کی خدمت کی، اسلامی دنیا کی بڑی خدمت کی، لیکن ان کو 1975 میں ان کے اپنے ہی بھتیجے نے قتل کر دیا تھا۔ یہ چیز وہ بھولے نہیں۔ یہ خطرات آج بھی موجود ہیں، لیکن ان خطرات کو بھانپتے ہوئے لازماً حکمرانوں نے اپنے لیے بہت بڑے سیکورٹی کے ارینجمنٹس کیے ہوئے ہیں، اور صرف اپنے اعتماد کے لوگوں کو آس پاس رہنے دیں گے، باقی تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو اجازت دیں گے کہ وہ ان کے قریب آئے۔ امریکی اس معاملے پہ خوش ہیں، لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ ان کی ڈکٹیٹرشپ یا ان کا طرز حکومت دیکھ کے تو جو بائیڈن جو ہے وہ پہلے بڑے نعرے لگاتے رہے، وہ بڑا جمہوریت کے حامی، تو شاید کچھ کہیں گے، لیکن مفادات وہ اپنی جگہ پہ ہیں، وہ بھی امریکہ کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی۔ نتیجہ یہ کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ ایک ایسی ڈگر پہ چلا ہوا ہے جہاں پہ اسلام کے لیے کچھ خدشات موجود ہیں، خود ان کے اپنے لوگوں کے لیے۔ جو کرٹکس تھے، جو کہ تھوڑا بہت بات کہہ سکتے تھے، وہ نہ صرف سعودی عربیہ میں بلکہ لندن یا کسی اور جگہ بیٹھے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ کریں، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ کنگ سلمان یا ان کا بیٹا محمد بن سلمان وہ شاید ان کے پیچھے وہاں تک جائیں۔ لہٰذا ان چیزوں میں بہت لوگ ڈرے ہوئے احتیاط کرتے ہیں، مگر دوسری طرف یہ ہے کہ ان کی مانیٹرنگ جاری ہے، کیونکہ آج کی ٹیکنالوجی میں یہ سہولتیں میسر ہیں، خاص طور پہ ان ملکوں کو جن کے پاس پیسہ بڑا ہے، وہ ہر طرح کی ٹیکنالوجی لیتے ہیں اور لے کے تو پھر اپنے مخالفین کو پوری طرح مانیٹر کرتے ہیں۔ یہ تو حالات ہیں اندرونی، لیکن جہاں تک اسلامی اقدار کا تعلق ہے، میرے لیے خاص طور پہ وہ ایک کنسرن ہے، ایک فکر کا باعث ہے۔ اس میں سوچنا چاہیے، میں پہلے بھی ایک آدھ ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں اسلامی دنیا میں تمام اسلامی ملکوں کو بیٹھ کے اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے۔ حل اس کا کچھ نہ کچھ نکل تو ضرور سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک کنسنسس ضرور ہونا چاہیے اسلامی دنیا میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک اتفاق رائے پیدا نہ کر سکیں اور پھر کوئی اکیلا ملک اس طرح کا معاملہ کرنا چاہے تو وہ اس کو کامیابی نہیں ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔